بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں بڑے بڑے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک اہم ترین عمل اللہ کی قربت کی نیت سے قربانی کرنا ہے۔ قربانی جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ اثار و جانثاری، تقوی و طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار کا حامل ہے۔ اس لیے قربانی کرنے والے کو اپنی نیت خالص اور قربانی لوجہ اللہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر قربانی کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف قربانی کرنے والوں کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، وہیں دوسری طرف قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت وعید بیان کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ یعنی جبکہ پوری امت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہے، ان میں ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود یہ شخص بے پرواہی برتے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان 8 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، حلال رقم کا بندوبست کریں۔ نمبر 2، رضائے خداوندی کا حصول اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا جذبہ دل میں رکھیں۔ نمبر 3، قربانی کے لیے عمدہ اور خوبصورت جانور کا انتخاب کریں۔ نمبر 4، نام و نمود اور نمائش کے جذبات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نمبر 5، اگر بڑے جانور میں حصہ لینے کا ارادہ ہو تو پہلے سے حصے دار یا اجتماعی قربانی کا نظم منتخب کر لے۔ نمبر 6، جس شخص کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس کی آمدنی حرام ہے اس کو حصے دار نہ بنائیں۔ نمبر 7، اسی طرح اس شخص کو بھی حصے دار نہ بنائیں جس کا مقصد محض گوشت حاصل کرنا ہو۔ نمبر 8، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں اور زائد بالوں کو صاف کر لیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو
ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک سوال کیا تھا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ان میں سے کیا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے مستحب۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس پر قربانی واجب ہے؟ آپشن اے مرد پر، آپشن بی عورت پر، آپشن سی صاحب نصاب پر، آپشن ڈی غیر صاحب نصاب پر۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا جواب پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔